تفسیر ابن کثیر، سورہ بقرہ آیت نمبر 272، 273، 274، 3 آیت ہے۔ آیت نمبر 272، Not upon you Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is their guidance, but Allah guides whom he wills۔ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر نہیں ہے ان کی ہدایت، اللہ ہدایت دے گا جسے چاہے گا۔ And whatever you spend in good, it is for yourselves۔ اور جو بھی تم خیر میں سے خرچ کرو گے تمہارے اپنے لیے ہے وہ۔ When you spend not except seeking Allah's face، اور نہیں تم خرچ کرو گے، یعنی تم خیر میں سے خرچ کرو گے لیکن نہیں خرچ کرو گے سوائے اس کے کہ تم اللہ کا چہرہ چاہتے ہو، اللہ کی رضامندی چاہتے ہو۔ And whatever you spend in good، اور جو بھی تم خیر میں سے خرچ کرو گے، it will be repaid to you in full، تم کو پورا پورا لوٹا دیا جائے گا۔ And you shall not be wronged، اور تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 273، Charity is for فقراء the poor، خیرات اور صدقات جو ہے وہ بہت ہی غریب فقراء کے لیے ہے۔ Who in Allah's cause are restricted from travel، وہ اللہ کی راہ میں ہیں اسی لیے نہ وہ کہیں سفر کر کے جا سکتے ہیں اور نہ ہی کہیں اپنی روزی روٹی کما سکتے ہیں۔ And cannot move about in the land for trade or work، اور زمین میں بھی چلت پھرت نہیں کر سک رہے ہیں کہ وہ کوئی سودا یا کوئی اس طرح کی یعنی بزنس یا کاروبار یا کوئی کام ہی کریں۔ The one who knows them not thinks that they are rich because of their modesty، جو ان کو نہیں جانتے وہ یہ سمجھتے ہیں اپنے دل میں کہ وہ اچھے آسودہ حال ہے کیونکہ ان کی حیا کی وجہ سے۔ You may know them by their mark، تم ان کے نشان جو ہیں ان کے ایسے نشانات ہیں جس سے تم پہچان لو گے۔ They do not beg of people at all، وہ لوگوں سے بھیک نہیں مانگتے۔ And whatever you spend in good، جو بھی خیر میں سے تم خرچ کرو گے، surely Allah knows it well، اللہ اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اس لیے خیر میں سے ہی خرچ کرو، شر میں سے خرچ مت کرو۔ شر میں سے کمائی ہوئی دولت، شر سے کمایا ہوا، بے ایمانی کا کمایا ہوا کوئی بھی چیز خرچ کرو گے تو اللہ ایک فٹ بال کی کک مار کے اس کو اڑا دے گا۔ آیت نمبر 274، Those who spend their wealth in Allah's cause، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں by night and day، رات میں بھی دن میں بھی، in secret and in public، بہت ہی رازدارانہ انداز میں بھی اور بہت ہی ظاہری پبلک کے سامنے بھی، they shall have their reward with their Lord، ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے۔ On them shall be no fear nor shall they grieve، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم۔ Giving charity to polytheist، اپنی خیرات مشرک کو دینا۔ اللہ says لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ Not upon you Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is their guidance, but Allah guides whom he wills۔ آپ کے اوپر نہیں ہے ان کی ہدایت او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ And whatever you spend in good, it is for yourselves، اور جو کچھ بھی تم بھلائی میں سے خیر میں سے خرچ کرو گے وہ تم اپنے ہی لیے کرو گے، دوسرے پہ اس کا کوئی احسان مطلب احسان نہیں ہے۔ When you spend not except seeking Allah's face، لیکن تم نہیں خرچ کرو گے سوائے اس کے کہ اللہ کی رضامندی کے لیے۔ And whatever you spend in good, it will be repaid to you in full and you shall not be wrong، اور جو کچھ بھی تم خیر میں سے خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا ادا کر دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ ابو عبد الرحمن النسائی recorded that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said they disliked giving charity to their polytheist relatives۔ ابن عباس نے بتایا کہ ان کو پسند نہیں آتا تھا کہ وہ اپنے مشرک، جیسے کہ کچھ مسلمان بن گئے ہیں مگر کچھ تو مشرک ہے نا، ابھی مسلمان تو نہیں بنے، وہ رشتہ دار تو ہیں لیکن، تو ان کو وہ غریب ہے تو اب ان کو خیرات دینا، کچھ بھی اپنی مطلب صدقات خیرات دینا پسند نہیں آتا تھا۔ but were later on allowed to give it to them، مگر ان کو پھر اجازت دی گئی کہ نہیں ان کو دو۔ when they inquired about this matter، جب انہوں نے اس بارے میں
مطلب تحقیقات کی تو ان کو کہا گیا کہ نہیں دو. اینڈ دس آیا واز ریویلڈ، اور پھر تب یہ آیت نازل ہوئی. اللہ اسٹیٹمنٹ، اللہ کی آیت، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم اینڈ واٹ ایور یو اسپینڈ ان گڈ اٹ از فار یور سیلفس. جو کچھ بھی تم خیر میں سے خرچ کرو گے تمہارے اپنے لیے ہے. از سملر ٹو ہز ادر اسٹیٹمنٹ. اللہ کی اور بھی جگہ پہ آیت ہے اس سے ملتی جلتی، من عمل صالحا فلنفسہ whosoever does righteous good deed it is for the benefit of his own self. جو کوئی بھی عمل کرتا ہے صالح وہ اپنے ہی فلنفسہ ہی، اس کی نفس کے لیے ہے، اس کی نفس کے فائدے کے لیے. کیونکہ اگر اس کی نفس کو بہت ہی مطلب اجر ملے گا آخرت میں تو اس کی نفس کا فائدہ ہے، لیکن ادھر اس کی جگہ اگر سوچو جس کو عذاب مل رہا ہے تو وہ تو فائدہ نہیں ہے نا. دیر آر مینی ادر سملر آیت ان قرآن، اور قرآن میں اس سے ملتی جلتی بہت ساری آیتیں. اللہ said next وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ when you spend not except seeking Allah's face. تم نہیں خرچ کرو گے مگر یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے. الحسن البصری commented رحمہ اللہ کہ الحسن البصری نے کہا whenever the believer spends including what he spends on himself he seeks Allah's face with it. اور جب بھی کوئی مومن بندہ خرچ کرتا ہے اپنے آپ پر بھی جو خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. عطا الخراسانی said that the ayah means کہ اس آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں مطلب جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، you give away charity for the sake of Allah. تم دیتے ہو صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے. therefore you will not be asked about the deeds of wickedness of those who receive it. اگر کوئی ٹیڑے لوگ اس کو ریسیو کر رہے ہیں، یعنی کہ سمجھو کہ کوئی مطلب برے لوگ ہیں اور یا پھر کوئی مطلب ٹیڑے لوگ ہیں، تو ایسے ٹائپ کے لوگ ویکڈ لوگ جس کو بولتے ہیں، اگر ایسے لوگ اگر تمہاری خیرات اور صدقات جو ہے اگر وہ لوگ لے رہے ہیں تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں. ان کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ تو ٹیڑے لوگ تھے ان کو کیوں دیا، وہ برے لوگ تھے ان کو کیوں دیا، وہ اتنا ایول تھا، ہاں اتنا بدترین انسان تھا وہ اس کو کیوں دیا. ایسا نہیں پوچھا جائے گا تم سے. This is a sound meaning indicating that when one spends in charity for Allah's sake, then his reward will be with Allah. تو یہاں پر اس کا بہت ہی صحیح جو مطلب آتا ہے، جو اشارہ کرتا ہے اس طرف کہ جب بھی کوئی خرچ کرے گا اپنی زکوٰۃ خیرات یا اس کی صدقات اللہ کے لیے فی سبیل اللہ، تو اس کا اجر جو ہے اللہ کے پاس ہے. He will not be asked if the charity unintentionally reached righteous, evil, deserving or undeserving persons, for he will be rewarded for his good intention. یعنی جو بندے نے بہت ہی اچھی نیت سے خیرات کی ہے، صدقات دیا ہے، تو اس کی نیت کے مطابق اس کو اس کا اجر ملے گا، اس کی اچھی نیت کے مطابق. یہ نہیں پوچھا جائے گا اس سے کہ یا تو پھر مطلب کہ اس کو پتا نہیں تھا اور مطلب اس کا ارادہ بھی ایسا نہیں تھا لیکن پہنچ گیا وہ، سمجھو کہ ایک کہ he will not be asked if the charity unintentionally reached righteous، کہ وہ ارادہ نہیں تھا اس کا کوئی، لیکن سمجھو کہ وہ ایک نیکوکار کے پاس پہنچ گئے مگر پھر کوئی بدکار لوگوں کے پاس پہنچ گیا ایول، اور یا پھر کوئی ضرورت مند تھے سچی کہ ان کو پہنچا، اور یا پھر وہ کہ جو ضرورت مند تھے، جو ضرورت مند نہیں تھے، جو ضرورت مند نہیں تھے ان کو پہنچ گیا. تو اس کے بارے میں اللہ اس سے بندے سے نہیں پوچھے، کیونکہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں ایک اچھی نیت سے ایک اچھا میرا جو بھی مال کمایا ہوا ہے وہ میں دے رہا ہوں. تو اب اللہ اس سے نہیں پوچھے گا کہ تو نے یہ فلاں غلط لوگوں کو کیوں دیا، یہ لالچی لوگوں کو کیوں دیا، اور یہ بندے جو ہے ابھی ان کے پاس اتنا ہے کہ ان کو دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی تم کو، تو بھی تم نے ان کو بھی دیا، تو یعنی بھرے میں بھرا، اور جو ڈیزرونگ تھا اس کو بھی دیا تو وہ بھی، تو یعنی ایسی سب باتوں کے لیے اللہ کچھ نہیں پوچھے گا وہ بندے سے. The proof to this statement is the ayah، اور اس کا ثبوت ہم کو اس آیت میں ملتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. And whatever you spend in good,
جو کچھ بھی خیر میں سے تم خرچ کرو گے اٹ ول بی ری پیڈ ٹو یو ان فل، تم کو اس کا پورا پورا ادائیگی کر دی جائے گی. اینڈ یو شال ناٹ بی رانگ، اور تمہارے پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر کہیں غلط لوگوں تک بھی پہنچ گیا تو بھی تم پہ ظلم نہیں ہوگا. The two Sahihs recorded a hadith by Abu Huraira radiyallahu anh that the messenger of Allah said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے کہا قال رجل لا تصدقنا ليلة بصدقة فخرج بصدقته فودعاها في يد زانية فأصبح الناس يتحدثون تصدقها على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقنا الليلة بصدقة. A man said, Tonight I shall give charity. ایک بندے نے کہا کہ میں آج رات کو خیرات کروں گا. He went out with his charity and unknowingly gave it to an adulteress. اور وہ باہر گیا مطلب اس ارادے سے کہ میں خیرات کروں گا، لیکن اسے کچھ پتا نہیں تھا، مگر اس نے اپنی خیرات جو تھی وہ ایک زانیہ کو دے دیا. The next morning the people said that alms were given to an adulteress. دوسری دن صبح لوگوں نے کہا کہ ایک زانیہ تھی وہ عورت، اور دیکھو اس کو اس نے خیرات اس کو دی گئی. The man said, Oh Allah, all the praise are for you. All the praises are for you. تو جب اس نے اللہم لک الحمد، تو اللہ تیری ہی تمام تعریف ہے. I gave my alms to an adulteress. میں نے اپنی خیرات ایک adulteress کو دے دیا، ایک زانیہ کو دے دیا. Tonight I shall give alms again. تو آج رات کو میں پھر سے خیرات کروں گا. تو اب یہ حدیث پھر آگے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخرج بصدقته فودعاها في يد غنية فأصبحوا يتحدثون تصدق ليلى على غنية قال اللهم لك الحمد على غنية لا أتصدقن الليلة بصدقة. He went out with his charity and unknowingly gave it to a rich person. وہ نکلا اپنی خیرات لے کے اور ایک امیر آدمی کو اپنی خیرات دے دیا. The next morning the people said, دوسری صبح لوگوں نے کہا last night a wealthy person was given alms. ایک امیر انسان کو خیرات دی گئی. He said, Oh Allah, all the praises are for you. Oh Allah, تمام حمد اور ثنا تیری ہے. I gave alms to a wealthy man. میں نے تو ایک امیر آدمی کو دے دیا اب خیرات. Tonight I shall again give charity. آج رات کو میں پھر سے مطلب خیرات کروں گا. تو پھر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخرج بصدقته فودعاها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غنية وعلى سارق. So he went out with his charity and unknowingly gave it to a thief. تو پھر وہ پھر سے اپنی خیرات لے کے وہ بندہ نکلا اور اس کو پتہ نہیں تھا، انجانے میں اس نے چور کو دے دیا اپنی خیرات. The next morning the people said, لوگوں نے دوسری صبح کہنا شروع کیا last night a thief was given alms. ایک چور کو دی گئی خیرات. He said, Oh Allah, all the praises are for you. I have given alms to an adulteress, a wealthy man and a thief. میں نے خیرات دیا ایک زانیہ، ایک امیر شخص اور ایک چور کو. فَأُوتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقْتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ وَأَمَّا الزَّانِيَةَ فَلَعَلَّهَا أَن تستعف بها عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما آتاه الله ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته. اب یہ ہے حدیث جو آگے بڑھی. Then someone came to him and said, پھر کوئی آیا اور کہا the alms that you gave away were accepted. تم نے جو خیرات کی قبول ہو گئی. As for the adulteress, رہی وہ زانیہ کی بات, the alms might make her abstain from adultery. ہو سکتا ہے تمہاری خیرات کی وجہ سے وہ یہ کام چھوڑ دے.
زنا کا. ایز فار دا ویلدی مین، اور رہی اس امیر شخص کی بات، اٹ مائٹ میک ہم ٹیک اے لیسن اینڈ اسپینڈ ہز ویلتھ دیٹ اللہ ہیز گیون ہم. ہو سکتا ہے اس کو اس سے سبق ملے، عبرت حاصل کرے، اور وہ اپنے مال کو خرچ کرے اللہ کے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. ایز فار دا تھیف، اور رہی چور کی بات، اٹ مائٹ میک ہم ایبسٹین فرام اسٹیلنگ. ہو سکتا ہے اس کو تمہاری خیرات کی وجہ سے وہ چوری کرنا چھوڑ دے. ہو ڈیزروز چیریٹی، کون ہے خیرات کے مستحق؟ اللہ سیڈ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. اللہ نے کہا چیریٹی از فار دا پور، خیرات ہے فقراء کے لیے. who in Allah's cause are restricted from travel. اللہ کی راہ میں کام کرتے ہوئے ان کو سفر کرنا، کام پہ جانا نہیں مطلب کر سکتے وہ. meaning the migrants who migrated to Allah and his messengers. وہ لوگ جو ہجرت کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس آئے، سب چھوڑ دیا اپنا گھر بار، کیونکہ وہ جو کفر کی جگہ ہے وہ چھوڑ کے وہ وہاں آئے ایمان کے لیے، دین ایمان. resided in المدینہ، رہے مدینہ کے اندر، and did not have resources that sufficiently provided them with their needs. اور ان کے پاس کوئی بھی ایسے مطلب ذرائع نہیں تھے جو ان کی ضروریات کو پورا کر سکے. ایسے ہی تو ابو ہریرہ بھی تھے نا رضی اللہ عنہ. لا یستطیعون ضربا فی الارض and cannot ضربا move about in the land. اور وہ زمین میں چلت پھرت نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کو کام کاج روزی روٹی کے لیے زمین میں چلت پھرت کرنا پڑتا ہے. meaning they cannot travel in the land to seek means of livelihood. کہ وہ سفر نہیں کر سکتے زمین کے اندر، ادھر سے ادھر آنا جانا نہیں کر سکتے اپنی مطلب زندگی کے لیے، کمائی کرنے کے لیے. اللہ said in other instances using a variation of the word darban. اللہ نے یہ ضربن ورڈ جو ہے وہ اور بھی دوسری جگہوں پہ استعمال کیا ہے قرآن میں، جیسے کہ سورہ نساء، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 101 101. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، آ گیا ضربتم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. And when you Muslims travel in the land، اور جب وہ مسلمانوں تم جب سفر یعنی سفر کر رہے ہو زمین میں، there is no sin on you if you shorten the prayer صلاح، اگر تم اپنی نماز کو قصر کرتے ہو. پھر ایک جگہ پہ اور آیا جو کہ سورہ 73 سورہ مزمل آیت نمبر 20. ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض. یضربون آ گیا نا، یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا. He knows that there will be some among you sick. وہ جانتا ہے تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے. Others traveling through the land. کچھ وہ ہوں گے جو سفر کر رہے ہوں گے. Seeking of Allah's bounty. اللہ کے فضل تلاش کر رہے ہوں گے، روزی روٹی. Yet others fighting in Allah's cause. اور کچھ وہ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہوں گے، قتال. Allah then said, يَحْسَبُوهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنْ تعفف. The one who knows them not thinks that they are rich because of their modesty. جو ان کو نہیں جانتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے غنی ہیں، اغنیا ہیں، اور کیونکہ وہ ان کی حیا کی وجہ سے کہ وہ بے شرم بن کے مانگ نہیں رہے. meaning those who do not know their situation think that they are well off. جو ان کی سچویشن نہیں جانتے، ان کے حالات نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آسودہ ہے. Because they are more modest in their clothes and speech. ان کے کپڑے، ان کی بات چیت میں حیا ہے، شرم ہے، تو لوگ اس کو دیکھ کے سمجھتے کہ نہیں یہ تو اچھے ویل آف ہوئیں گے. There is a hadith with this meaning that the two Sahihs recorded from Abu Huraira that the messenger of Allah said. کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کیونکہ وہ دو ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے نا، یہ جتنے بھی تھے یعنی یہ لوگ ساتھ ساتھ رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تبھی تو اتنی حدیث ہے ان کے پاس. ليس المسكين بهذا الطواف الذي تردوه التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنيا يغنيه ولا يفتن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. دا مسکین یعنی وہ جو مسکین ہے، بہت ہی ضرورت مند،
The needy is not he who wanders about and whose need is sufficed by a date or two. وہ نہیں ہے مسکین جو جگہ جگہ مطلب گھوم رہا ہے، مینس وہی بھیک مانگ رہا ہے اور اس کو کھجور بھی ملتی ہے ایک بھی تو بولتا ہاں ٹھیک ہے، دو ملی تو بھی ٹھیک ہے، وہ لے کے کھا لیتا پٹافٹ. اب بائٹ اور ٹو، یا اس کو کوئی ایک دو نوالا دیتا ہے تو بھی کھا لیتا ہے، ایک نوالا دے دو نوالا دے کھا لیتا ہے. اور اب میل اور ٹو، یا پھر کوئی اس کو پورا ایک کھانا دے دیتا ہے، کبھی اس کو 2 ٹائم کا کھانا دیتا ہے تو بھی وہ. rather the miskin is he who neither has enough resources to sustain him. مسکین تو وہ ہے جو خود کے لیے، جو اس کو مطلب اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے، انف ہی نہیں ہے، بلکہ نہ کھانا کھانے کے لیے ہے، نہ کپڑے کے لیے، نہ رہنے کے لیے. all the while people are unaware of his need, so they do not give to him. اور لوگوں کو اس کے بارے میں خبر بھی نہیں ہوتی، اس لیے اس کو دیتے بھی نہیں ہے. nor does he ask people for anything، اور نہ ہی وہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے. امام احمد also recorded this hadith from ابن مسعود رضی اللہ عنہ. یہ ایک اور حدیث ہے جو ابن مسعود سے ہے، ابن مسعود، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ اسی یہی جو ابھی ہم نے پڑھے. اللہ اسٹیٹمنٹ، تعرفوہم بسیماہم، یو may know them by their mark. تم ان کو پہچان لوگے ان کے نشان سے. means those who have good minds discover their situation. جن کے پاس اچھا دماغ ہے تو وہ ان کو پہچان لیں گے ان کے حالات سے. You may know them by their mark, just as Allah said in other instances. جیسے کہ اللہ نے کہا سیماہم فی وجوہہم. سورہ 48 جو ہے وہ ہے سورہ فتح، اس کے اندر ہے the mark، آیت نمبر 29. the mark of them، ان کے نشان، that is of their faith، ان کا ایمان، is on their faces، ان کے چہروں پر ہے. ان کا نشان، ان کا ایمان ان کے چہروں پر ہے. پھر ہے سورہ 47 جو کہ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی آیت نمبر 30. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي اللَّحْنِ الْقَوْلِ، Be surely you will know them by the tone of their speech. تم جان لوگے ان کو ان کی بات چیت سے. اللہ اسٹیٹمنٹ، لا يسألون الناس الحافا، they do not beg of people at all. وہ لوگوں سے کبھی نہیں مانگتے، means they do not beg، وہ کبھی بھیک نہیں مانگتے. thus do not require people to provide them with more than what they actually need. اسی لیے وہ they do not require people to provide them with more than what they actually need. ان کو نہیں چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ ان کو دیں اس سے زیادہ، جتنی کی ان کو ضرورت ہے صرف اتنا ہی اگر ان کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے، ان کو اس سے زیادہ ان کو نہیں چاہیے، اسی لیے وہ مانگتے پھرتے نہیں ہیں. ان کی جو ضرورت ہے بس ان کو اتنا ہی چاہیے، ضرورت سے زائد نہیں چاہیے ان کو. Indeed those who ask people for help، بلکہ وہ لوگ جو لوگوں سے مدد مانگتے پھرتے ہیں while having what suffices for their needs، جبکہ ان کی ضروریات جو ہے وہ پوری ہو جائے، اتنا ان کے پاس ہے. تو اگر وہ مانگ رہے ہیں نا تو they have begged، انہوں نے بھیک مانگا ہے. جس کے پاس بھی ضرورت پورتا ہے اور پھر وہ اس کے اوپر جب کسی سے کچھ مانگتا ہے تو پھر وہ بھیک مانگ رہا ہے، اس کو بھیک بولی گئی ہے اسلام کے اندر. امام احمد ریکارڈڈ دیٹ ابو سعید said رضی اللہ عنہ، my mother sent me to the messenger of Allah to ask him for help. انہوں نے کہا کہ میری ماں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جا کے ان سے کچھ مدد مانگو. But when I came by him، لیکن جب میں ان کے پاس آیا I sat down، میں بیٹھ گیا. The prophet faced me، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف منہ کر کے یعنی بیٹھے and said to me، اور مجھ سے کہا، یعنی جیسے وہ بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من استغنا اغناہ اللہ، whoever felt satisfied then Allah will enrich him. جو بھی اپنی جتنا بھی اس کے پاس ہے، یعنی اس کی چادر میں جتنا تھوڑا جتنا بھی ہے، تھوڑا ہے جتنا بھی ہے، تو وہ اگر اس سے بہت ہی مطمئن ہے تو اللہ اس کو اس میں اور نواز دے گا. پھر انہوں نے دوسرا جملہ بولے وَمَنِ اسْتَعَفَّ تَعَفَّ
अअफ़्फ़हु अल्लाह, whoever is modest, Allah will make him decent. और जो हया वाला है, शर्म वाला है, अल्लाह उसको और भी अच्छी मतलब रिस्पेक्टेबल और डिसेंट बनाएगा उसको, यानी बहुत ही अच्छे अखलाक वाला. फिर तीसरा जुमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन इस्तकफ़ कफ़ाहु कफ़ाहुल्लाह, whoever is content, जो वो बिल्कुल मतलब जैसे बोलते हैं ना कि उसको पूरा तसल्ली ना, whoever is content, उसको पूरी तसल्ली, पूरा एकदम जो भी उसके पास है उससे वो बहुत खुश है, then Allah will suffice for him, तो अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा. फिर उसके बाद अगला जुमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथा जुमला जो कहा वो ये, वमन सअला वलहु कीमतन औ क़ियतिन फ़क़द अल्हाफ़ा, whoever ask people, जो कोई भी लोगों से मांगेगा while having a small amount, चाहे उसके पास थोड़ा सा ही मतलब थोड़ी ही उसके पास माल था, थोड़ा सा ही पैसा था या समझो, तो उसने जैसे अगर वो लोगों से कुछ मांग रहा है कोई चीज के लिए और उसके पास थोड़ी ही रकम है, he will have begged the people, उसने लोगों से भीख मांगी है, क्योंकि अगर उसके पास थोड़ी सी भी रकम है और अगर वो लोगों से मांग रहा है अपनी जरूरत के लिए तो वो भीख मांग रहा है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया. अबू सईद सेड, आई सेड टू माई सेल्फ, तो अबू सईद जो है उन्होंने अपने आप से कहा, आई हैव अ कैमल, मेरे पास तो एक ऊंट है, अल यकूता, यानी अल यकूता उसका नाम है, एंड इंडीड इट इज वर्थ मोर देन अ स्मॉल अमाउंट, और वो तो मतलब एक छोटी रकम के जितना मतलब उसकी है कीमत. एंड आई वेंट बैक विदाउट आस्किंग द प्रॉफिट फॉर एनीथिंग, और मैंने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ भी नहीं मांगा और मैं वहां से निकल गया, चला गया. सहाबा कराम का मामला यही होता था कि वो एक बात, एक हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोली हुई एक बात या कुरान की कोई आयत सुन लेते थे और उसके बाद उनको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी आगे बढ़ के, वो खुद ही सुनने के बाद वो करते थे जो कि मतलब उन्होंने सुना है अभी, उसके मुताबिक चलते थे. दिस इज द सेम वर्डिंग फॉर दिस हदीस कलेक्टेड बाय अबू दाऊद एंड अन-नसाई, और यही सेम यही हदीस के मतलब अल्फाज है अबू दाऊद और अन-नसाई ने जो कलेक्ट किए. अल्लाह स्टेटमेंट, वमा तुनफिकू मिन खैरिन फइन्नल्लाह बिही अलीम, एंड व्हाटएवर यू स्पेंड इन गुड श्योरली अल्लाह नोज इट वेल, जो कुछ भी तुम खैर में से खर्च करोगे अल्लाह उसको बहुत अच्छी तरह जानता है, उसके इल्म में है. इंडिकेट दैट नो चैरिटी एस्केप्स हिम, कोई भी ऐसी सदकात खैरात उसकी नजर से गायब नहीं हुआ है. एंड ही विल रिवॉर्ड इट फुल्ली, और वो उसको पूरा पूरा अदा करेगा, उसका अजर देगा. एंड परफेक्टली ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन, और बहुत ही अच्छी तरह से देगा उसका बदला, और वो कयामत का दिन यानी आखिरत में. व्हेन इट इज मोस्ट डेस्परेटली नीडेड, उस वक्त इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होगी. प्रेज फॉर दोज हु स्पेंड इन चैरिटी, अल्लाह ने तारीफ की उनकी जिन्होंने खर्च किया अपनी खैरात. अल्लाह सेड, अल्लज़ीना, खैरात वर्ड ही खैर से आता है, देखो, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. Those who spend their wealth in Allah's cause by night and day, in secret and public, they shall have their reward with their Lord. On them shall be no fear nor shall they grieve. जो लोग खर्च करते हैं अपना माल अल्लाह की राह में, रात में, दिन में, छुप के, जाहिराना अंदाज में, और उनका अजर उनके रब के पास है और उन पे कभी कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम और दुख भी नहीं होगा. This ayah praises those who spend in charity for Allah's sake, seeking His pleasure, day and night, publicly and in secret, and including what one spends on his family. इस आयत के अंदर अल्लाह ने उन लोगों की बहुत बड़ी तारीफ किया है, वो जो खैर में से खर्च करते रहते हैं, खैरात और सदकात अल्लाह की राह में, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, रात में, दिन में, जाहिराना, छुप के, यहाँ तक कि उनकी अपनी फैमिली के ऊपर जो खर्च कर रहे वो भी. फैमिली पे खर्च यानी ऐसा नहीं कि फैमिली की अय्याशी पे खर्च हो रहा है, यानी वो जो बहुत ही अच्छी तरह से जो जरूरत होती है वैसा खर्च करते ना वो. The two Sahihs recorded that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said to Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है
انہوں نے کہا سعد بن ابی وقاص سے، وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَزْدَدْتَ بِهَا دَرَجَةً ورفعت حتى ما تجعل في امرأتك. You will not spend charity with which you seek Allah's face. تم نہیں خرچ کرو گے کوئی خیر میں سے مگر یہ کہ اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضا کے لیے. But you will ascend a higher degree. اور تم بلندی کا درجہ حاصل کرو گے. And status because of it. اور اس سے تم کو مرتبہ ملے گا اسی کی وجہ سے. Including what you put in your wife's mouth. وہ بھی کہ جو تم نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا. کیونکہ اکثر آدمی لوگوں کا یہ حال بہت ہوتا ہے انڈین پاکستانیز میں، مطلب بہت ساروں کا، سب کی بات نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ مرد لوگ سب اچھا اچھا کھاتے ہیں اور بچا کچا عورتیں کھاتی ہیں، تو عورت کے منہ میں لقمہ ڈالنا تو اور بھی بڑی بات ہو گئی نا. امام احمد ریکارڈڈ دیٹ ابو مسعود رضی اللہ عنہ said that the prophet said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المسلم اذا انفق على اهله نفقة يحتسبها كانت له صدقہ. When the Muslim spends on his family while awaiting the reward for it from Allah. اگر ایک مسلمان اپنی اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے اور اس کے اجر کے لیے اللہ کے پاس سے انتظار کرتا ہے، it will be written as charity for him. اس کی طرف سے وہ صدقہ اور خیرات ہے کہ یہ میں اپنی اہل و عیال پہ خرچ کر رہا ہوں، اللہ اس کا اجر تو مجھے دینا. البخاری and Muslim also recorded this hadith. Allah said, فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ shall have their reward with their Lord. ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے on the day of resurrection, قیامت کے دن, as reward for what they spent in acts of obedience. انہوں نے اللہ کی فرما برداری میں جو خرچ کیا وہ اس کا اجر. نافرمانی پہ تو لوگ بہت خرچ کرتے ہیں، فرما برداری کے اوپر جو خرچ کرتے ہیں یہ اس کے لیے اجر ہے قیامت کے دن. وی پریویسلی ایکسپلین دا آیا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ جو فریز ہے اس کو پہلے بھی ایکسپلین کیا گیا ہے. There shall be no fear on them nor shall they grieve. ان پہ نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم سے دوچار ہوں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.